بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میں ہوں حسن ریاض۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آج احوال بتاتے ہیں جناب آپ کو کمرہ عدالت کا۔ سائفر کیس میں سماعت ہونی تھی، تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا ہے کہ سائفر کیس کا جو ہے نا فیصلہ آنے والا ہے، اس پر فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے، پر آج ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا۔ اس میں آج عدالت نے دلائل سنے سلمان صفدر صاحب کے۔ سلمان صفدر صاحب نے پرسوں والے دن جو دلائل دیے وہ تھے کہ کیوں سائفر کیس لگا، کل جو دلائل تھے وہ کس کی کہنے پہ لگا، آج جو دلائل دیے اسٹیٹ کونسل کس کے کہنے پر لگائے گئے، اور وکلا کیوں لگے، کیا ان کی نوعیت تھی، کیا ان کی ضرورت تھی، ان کی سی وی کیا تھی، اس کے اوپر آج دلائل پیش کیے گئے۔ وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں عدالت کا احوال کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جو جناب جسٹس ابو الاسناد محمد ذوالقرنین ان کا نام ہے، ATC جج، انہوں نے بڑی جلدی اور جلد بازی میں یہ سارے ٹرائل سنے ہیں۔ اس کیس میں آئی وٹنس جو ہیں وہ ہیں اعظم خان صاحب، جو اس وقت عمران احمد خان نیازی کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، پرسنل سیکرٹری تھے۔ انہوں نے جو ہے نا جی ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کے طور پر ان کو سنا گیا تھا کہ پیش ہوں گے اور یہ وغیرہ، وہ گواہی دیں گے، پر ان کا کسی بھی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا۔ 22 جنوری 2023 کو یہ کام سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جب فیصلہ آنے لگا، 22 جنوری 2024 اس پر فیصلہ آنے لگا، تو اس پر جو ہے نا جسٹس ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے ایڈوکیٹ جنرل کو ای میل کیا کہ مجھے جو ہے نا جی اسٹیٹ کونسل چاہیے، اور اسٹیٹ کونسل جو ہے نا جی وہ ایک وکیل ہوگا عمران خان کے لیے اور ایک وکیل ہوگا شاہ محمود قریشی کے لیے۔ اب یہاں پہ چیک کریں، سلمان ارشاد جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جج صاحب کو بار بار ہی ریکویسٹ کی کہ اس کیس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے، یہ ایک سیکرٹ ایکٹ کو کیس ہے، سابق وزیر اعظم کا کیس ہے، لہٰذا اس کیس کو اس طرح پاش نہ کیا جائے، اس کیس کے اوپر اتنی جلد بازی نہ کی جائے، اس کیس کے لیے آپ اسٹیٹ کونسل نہ لگائیں، ہم یہاں پہ موجود ہیں جرا کرنے کے لیے، ہم یہاں پہ دلائل دینے کے لیے موجود ہیں، ہماری بات سنی جائے۔ جس پر ان کی ریکویسٹ اور ان کی استدعا کو بار مسترد کرتے رہے ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو جناب لکھا کہ ای میل کی کہ مجھے اسٹیٹ کونسل کی طرف سے دو وکلا چاہیے، تو انہوں نے 2 اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیے۔ اب مذاکرہ خیز بات چنیں کہ جو 2 اسٹیٹ کونسل، ایک جناب عمران خان کے تھے اور ایک شاہ محمود قریشی کے تھے، شام کو 3:30 بجے ای میل جاتی ہے، اگلے دن صبح 9 بجے جب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب پہنچتے ہیں تو اعظم خان صاحب وہاں سے باہر آ رہے تھے ATC کی عدالت سے۔ تو اس پر انہوں نے پوچھا آپ نے تو آج دلائل دینے ہیں، اس پر انہوں نے کہا دلائل تو ہو بھی گئے، اس پر جرا بھی ہو گئی، اور پتہ لگا کہ 10 کے 10 گواہان کے اوپر جرا بھی کر لی گئی ہے، اس کے 4 دن کے اندر فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اس پر انہوں نے بار ریکویسٹ کی، اچھا جو اسٹیٹ کونسل مقرر کیے گئے وہی وکلا عمران خان کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے، اور وہ ATC کی عدالت میں عمران خان کے لیے پیش ہونے لگ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، اتنا بھی فکس میچ نہیں کھیلا کرتے، اتنا بھی فکس میچ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس پر جو آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جناب میاں گل حسن صاحب، انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل کو کیوں لکھا گیا؟ انہوں نے کہا ایسوسیشن بار کو بھی لکھا جا سکتا تھا، ایسوسیشن بار اپنے پاس دیکھتا، صدر بار دیکھتا اس کے پاس کون سے قابل وکیل ہیں، کیا ان کو لگا دیا جاتا، ایک نیوٹرل وکیل لگائے جاتے۔ انہوں نے کہا انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا، اگر ایسا کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس پر انہوں نے کہا جن وکیلوں نے جرح کی ہے ان کی سٹینڈنگز کیا ہیں، ان کی سی وی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو وکیل عبد الرحمان صاحب ہیں وہ 2019 سے ہائی کورٹ کا لائسنس ان کے پاس ہے، اور جو دوسرے وکیل ہیں حضرت یونس، ان کے پاس جو ہے نا جی 2017 سے ہائی کورٹ کا لائسنس ہے، کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی بڑا ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی بڑے کیسز نہیں لڑے ہوئے، اور ان کو جناب ان کی سی وی بھی اس پر سٹینڈ نہیں کرتی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم وہ دیکھنا چاہیں گے جو ای میل جسٹس صاحب کی طرف سے لکھی گئی۔ اس پر وہ ای میل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے نا جی وہ اس پر پوچھیں گے،
اس پر انہوں نے کہا جی ان کی طرف سے کوئی وکیل حاضر نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے اسٹیٹ کونسل لگانا پڑا۔ تو اس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ صرف اے ٹی سی کے پاس ایک کیس نہیں 6 کیسز چل رہے تھے، ہم سب کیسز میں پیش ہو رہے تھے، تو اس کیس میں ہم کیوں پیش نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کیسز میں پیش ہوئے۔ تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا نہیں، یہ جو سائفر کیس ہے اس میں پیش نہیں ہوئے، یعنی بات میں کھلا تضاد سامنے آنے لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی اے ٹی سی کی، اس کی ساری ڈیٹیلز اڈیالہ جیل سے منگوا لی گئی ہیں، اور اس کے بعد اسٹیٹ کونسل کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی منگوا لی گئی ہیں، اور اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل کی بھی ساری ڈیٹیلز منگوا لی گئی ہیں۔ اب جو کیس ہے اس کو ڈیلی کی بنا پر سنا جائے گا اور اس پر فیصلہ ہوگا۔ ابھی یہ جو سماعت ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دی گئی ہے، سوموار کے بعد یہ ڈیلی سنا جائے گا اور اس کو جلدی سے جلدی کنکلوڈ کر کے اس پر فیصلہ دیا جائے گا۔ اور ابھی عمران احمد خان نیازی صاحب اور شام قریشی صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، انہوں نے اپنے تمام دلائل مکمل کر لیے ہوئے ہیں، اور وہ اب آگے دوسری طرف سے پراسیکیوٹر کی سنیں گے، تفتیشی کی سنیں گے، اور پھر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا۔ اور امید یہی ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہوا ہے، کیس اڑ گیا ہوا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ سلمان صفدر نے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سائفر کو ہم ریویلڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، سائفر ریویلڈ آؤٹ نہیں ہوا تو پھر ایک کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ یہ سائفر ہمیں بھی دکھائیں، اس کے اندر کس قسم کی کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ نہیں دکھا رہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں مانتے وہ، تو پھر یہ کیس نہیں بنتا، اور اس کیس کے اوپر دی گئی سزا کا عدم ہو جائے گی، اور یہ کیس پاش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آگے دیکھتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔